بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ صلاۃ تراویح میں 8واں پارہ دوسرا نصف اور 9واں پارے کے پہلے 3 ربع تلاوت کیے ہیں، سورہ اعراف کو مکمل کیا ہے۔ تفصیل بہت زیادہ ہے، 2-4 باتیں 5-6-7 منٹ کے اندر کر کے ختم کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ 9واں پارہ سورہ اعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ اللہ پاک نے اسپیشل 2 نبیوں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اسپیشل فرعون کی دعوت کے لیے بھیجا تھا، فرعون کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اے میرے موسیٰ کلیم اللہ جائیے فرعون کے پاس، فرعون سرکش ہو چکا ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ وہ مجھ پر سرکشی کرے گا، مجھے پریشان کرے گا، میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی مددگار بنا کر بھیج دیجیے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر، معین، مشیر، ان کا نائب و خلیفہ بنا کر بھیج دیا۔ 2 پیغمبر مسلسل دعوت دیتے رہے فرعون اور اس کے سرداروں کو، لیکن مجال ہے کہ کوئی مسلمان ہوا ہو؟ نہ فرعون مسلمان ہوا نہ فرعون کے سردار مسلمان ہوئے۔ لیکن عجیب بات یہ کہ فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام وہ مسلمان ہو گئی، حالانکہ دونوں نبیوں کو آسیہ علیہ السلام کی طرف بھیجا ہی نہیں تھا، ان کو تو بھیجا تھا فرعون کی طرف، وہ مسلمان ہی نہیں ہوا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ 20واں پارہ سورہ قصص پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو صندوق سے نکالا اور موسیٰ علیہ السلام بالکل معصوم بچے تھے، ان کو پیش کیا گیا بی بی آسیہ علیہ السلام کے سامنے، تو بی بی آسیہ علیہ السلام نے ان کے چہرے مبارک سے کپڑے کو ہٹایا اور ان کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ پھر فرعون کو اطلاع دی، فرعون بھی آیا تو آسیہ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کر کے وہ الفاظ کہہ دیے، وہ جملے ادا کیے، ان جملوں کی وجہ سے اللہ پاک نے بی بی آسیہ کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ اور وہ جملے کون سے تھے؟ بی بی آسیہ نے یہ کہا تھا فرعون کو، قرۃ عین لی ولک، اے فرعون یہ معصوم بچہ موسیٰ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ ہمارے گھر کی رونق ہوگا، لہذا اس کو نہیں ذبح کر۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بی بی آسیہ علیہ السلام کے جواب میں فرعون بدبخت نے یہ کہا تھا کہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا موسیٰ، لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے فرعون کو ایمان سے محروم کر دیا اور آسیہ علیہ السلام کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ دین سے محبت، دین والوں سے محبت، دین سے محبت، دینداروں سے محبت، یہ انسان کو دنیا کے اندر بھی اور قبر کے اندر بھی اور قیامت کے دن بھی اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ پھر کتابوں میں بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ فرعون کے اندر 4 صفات تھی جو سارے انبیاء کے اندر مشترکہ تھی، اور 40 سال تک 2 نبی دعائیں کرتے رہے کہ فرعون تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ذلیل ہو جائے، غرق ہو جائے، نہیں غرق ہوا۔ 40 سال کے بعد جا کر دعائیں قبول ہوئی۔ تو کتابوں میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، یا اللہ آپ نے اس فرعون کو پہلے بدبخت کو غرق کیوں نہیں کیا، پہلے برباد کیوں نہیں کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ کلیم اللہ فرعون کے اندر نبیوں کی 4 صفات تھی، اور جب تک وہ صفات موجود ہوں میں کسی کو غرق نہیں کرتا، بھلے وہ کوئی بھی ہو۔ جب وہ صفات فرعون سے نکل گئی میں نے غرق کر دیا۔ وہ کون سی 4 صفات تھی؟ پہلی صفت یہ تھی کہ فرعون کی داڑھی پوری تھی، مکمل داڑھی تھی، اور داڑھی سنت رسول یہ 1,24,000 نبیوں کی مشترکہ سنت ہے۔ دوسری
کہ فرعون لوگوں کے سامنے تکبر کرتا تھا، غرور کرتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا تھا، اور تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا یہ نبیوں کا شیوا ہے۔ تیسری صفت یہ تھی کہ فرعون بہت زیادہ سخی تھا، سخاوت کی انتہا تھی۔ 10,000 مسکین ایک وقت میں فرعون کے گھر کھانا کھاتے تھے۔ اس سخاوت کی وجہ سے بھی اللہ پاک نے فرعون کو غرق نہیں کیا۔ اور ایک صفت یہ تھی کہ فرعون اپنے گھر سے 3 میل دور جا کر واش روم کرتا تھا، قضائی حاجت کرتا تھا۔ تو جب فرعون غرق ہوا اس دن فرعون کے دسترخوان پر ایک بھی مسکین کھانا کھانے والا نہیں تھا، اور جب فرعون غرق ہوا تو اسی دن فرعون نے اپنے کمرے میں اٹیچ واش روم بنایا تھا۔ یہ گندگی، یہ غلاظت ہے، جتنا گھر سے دور ہوگی اتنی بہتر ہے۔ تو یہ 4 صفات تھی فرعون کے اندر۔ پھر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے موسیٰ، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ ہم غور سے بات کو سنیں۔ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ پاک سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر تم کو بتاؤں گا تمہیں کیا ملے گا۔ اللہ پاک سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ کلیم اللہ، فرعون اگر مسلمان ہو جائے، فرعونیت کو چھوڑ دے، تکبر کو چھوڑ دے، ظلم و زیادتی کو چھوڑ دے، مسلمان ہو جائے، میں خدا اس فرعون کو 4 چیزیں عطا کروں گا۔ کتنی چیزیں جی؟ 4 چیزیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ فرعون ہمیشہ جوان رہے گا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ دوسری یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے ساری زمین کی بادشاہی فرعون کے پاس ہوگی۔ کس کی؟ ساری زمین کی بادشاہی فرعون کے پاس ہوگی۔ اور تیسری یہ ہے کہ فرعون قیامت تک ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی۔ اور ایک یہ ہے کہ فرعون کبھی بیمار بھی نہیں ہوگا، اور جب بھی موت آئے گی، چونکہ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک نہ ایک دن سب نے مرنا ہے، لیکن فرمایا جب بھی فرعون مرے گا، مرتے ہی سیدھے جنت میں چلا جائے گا، جہنم سے فرعون بچ جائے گا، شرط یہ کہ مسلمان ہو جائے۔ یہ 4-5 چیزیں فرعون کو دوں گا۔ کس نے کہا؟ اللہ پاک نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کر فرعون کو بتا دیا کہ مسلمان ہو جائے، یہ 4 چیزیں تمہیں ملیں گی، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی صحت و تندرستی، ہمیشہ کی بادشاہت، ہمیشہ کی زندگی، اور موت کے بعد سیدھا جنت میں۔ فرعون نے اپنی بیوی آسیہ علیہ السلام سے مشورہ کیا کیا کروں؟ آسیہ علیہ السلام نے فرمایا بدبختہ فی الفور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، تو زندہ رہے گا، جوان ہوگا، صحت تندرستی ہوگی، بادشاہی تیری ہوگی، تیرے ساتھ میں بھی مزے کروں گی۔ ظاہر ہے خامد بادشاہ ہو تو بیوی ملکہ ہوگی۔ تو فرعون نے کہا اچھا میں سوچوں گا، میں مشورہ کروں گا۔ فرعون کا بدبخت و لعنتی وزیر تھا جس کو حامان کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں حامان کا تذکرہ ہے 24 پارے میں۔ حامان سے پوچھا گیا، حامان نے کہا سر آپ نے مسلمان نہیں ہونا، آپ نے موسیٰ کا کلمہ نہیں پڑھنا۔ پوچھا بھائی کیوں؟ تو حامان نے کہا میں نے آپ کو ناقص ہے خدا بنتے ہوئے دیکھا ہے، اب میں آپ کو ناقص ہے بندہ بنتے ہوئے دیکھوں، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے مسلمان ہونا ہے تو پہلے میری گردن کاٹیں، پہلے میرا سر قلم کریں۔ فرعون نے کہا اچھا میں خدا ہوں؟ فرمایا ہاں خدا ہو۔ اب اس کے بعد فرعون توبہ طائب ہونے سے باز ہو گیا، اور فرعون نے توبہ نہیں کی، مسلمان فرعون نہیں ہوا۔ بسا اوقات انسان کو برباد کرتے ہیں اس کے بیلی یار، اس کے غلط مشورہ دینے والے۔ لہذا ہم کسی ایسے بندوں کو یار دوست نہ بنائیں جو ہمیں جہنم کا راستہ دکھائے، جو ہمیں گمراہی کا راستہ بتائے، جو ہمیں بے دینی کا راستہ بتائے، جو ہمیں جہنم کا دروغہ بنائے۔ ہم ایسے لوگوں سے یاری دوستی بنائیں کہ جو ہمیں جنت کا راستہ بتائے، ہدایت کا راستہ بتائے، سیدھا راستہ بتائے، اللہ کا راستہ بتائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بتائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔